قط عینی، میری آنکھ نے آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہیں جنا۔ جب یہ لفظ حسان بن ثابت کی زبان سے نکلتے ہوں گے اس وقت کا سما کیسا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے آقا کا تذکرہ حسن و جمال کا نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا۔ اور جب حسان بن ثابت نے کہا کہ میری آنکھ نے آج تک محمد رسول اللہ جیسا دیکھا کوئی نہیں، کسی ماں نے آج تک محمد رسول اللہ جیسا جنا نہیں، تو جبریل امین آئے ہوں۔ جبریل امین نے کہا کہ حسان تم نے دیکھا کیا ہے جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ کسی ماں نے جنا نہیں؟ تم نے مکہ دیکھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مدینہ دیکھا ہوگا، تم نے جدہ اور ریاض تک دیکھا ہوگا، تم 4 شہر دیکھ کے کہتے ہو کہ آج تک میری آنکھ نے خوبصورت نہیں دیکھا۔ رب کریم ذرا مجھ سے تو پوچھ، ذرا میں جبریل سے پوچھ، میں نے تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بھی دیکھا ہے، میں نے تو موسیٰ کو کوہ طور پہ بھی دیکھا ہے، میں نے تو ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے بھی دیکھا ہے، میں نے تو مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، میں نے شمال و جنوب دیکھا، زمین و آسمان دیکھی، لیکن آج تک میں نے محمد رسول اللہ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حسان کہتے ہیں کہ جبریل اب ذرا میری بھی سن، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے خوبصورت نہیں دیکھا، بات تو تم نے بھی یہاں ختم کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، میرے آقا کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور کیسا پیدا کیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے آقا کو تو اللہ نے ایسا بنایا، ایسا پیدا کیا جیسے میرے آقا چاہتے تھے۔ جس طرح ابو صاحب فرما رہے تھے کہ رب العالمین نے پوچھا تھا کہ میرے محمد مجھے بتاؤ میں آپ کے دانت کیسے بناؤں۔ رب العالمین نے پوچھا ہوگا کہ میرے آقا مجھے بتاؤ، میرے پیغمبر مجھے بتاؤ میں آپ کی انگلیاں کیسی بناؤں، تو یقیناً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوگا کہ یا اللہ اگر میری انگلیاں بنانی ہیں تو انگلی میری ایسی بنانا کہ اگر چاند کی طرف کروں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ میرا چہرہ ایسا بنانا کہ میں آسمان کی طرف دیکھوں تو قبلوں کو تبدیل کر دے۔ اللہ مجھے ایسا خوبصورت بنانا۔ لیکن میرے آقا حسین و جمیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نبی پر جو کتاب اتری ہے، جو تورات و زبور انجیل سے اعلیٰ ہے، جو تمام کتابوں کی سردار ہے، وہ کتاب ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ جس کتاب کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنی احادیث تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب وہ کتاب مجھے کیا درس دیتی ہے؟ وہ کتاب ہم سب کو کیا کہتی ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اپنی بات کی طرف آتا ہوں، اگر چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی۔ اب یہ لفظ بڑا ہی آسان ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ یہ پیروی کیا ہے؟ جس طرح قاری صاحب کی بات دہراؤں گا، بیان کر رہے تھے کہ پیروی یہ ہوتی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی کا ثبوت مانگتے ہیں، لوگوں میں تم میں 40 سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کہا جربنا کا مرارا، 1 بار 2 بار نہیں، بار بار تجھے آزمایا۔ ما وجدنا الا بصدق، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ تو فاتبعونی کا درس یہ ہے، پیروی یہ ہے کہ ہم میں صداقت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی آئے۔ فَاتَّبِعُونِی کا درس یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں تو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہو۔ جب ہم اپنے کاروبار کریں فَاتَّبِعُونِی یہ ہے، پیغمبر کی پیروی یہ ہے کہ جب تجارت کریں، اپنا کاروبار کریں تو دیکھیں کہ میرے آقا کا کاروبار کیسا تھا، میرے آقا کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے۔ اور اگر ہم سود بھی کھا رہے ہوں، رشوت بھی لے رہے ہوں، اور ہمارا نعرہ یہ ہو کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی محبت ہے، پھر ہم اپنے آپ کو مجنون یا پاگل کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی ایک ایک ادا پہ مر مٹتا ہے، اور ہم تو اپنے معشوق، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک ادا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو آج کی اس پروگرام میں پیغام یہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کے جانا ہے، تو سب سے پہلا پیغام یہ لے کے جانا ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس یہ ہے، سبق یہ ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو جس طرح کافر نے نماز چھوڑ دی، ہم نے نماز چھوڑ دی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرق کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ یہ سبق لے کے جانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا سبق یہاں سے لے کے یہ جانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ اگر ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہم فَاتَّبِعُونِی میں آ جائیں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس بزم کو رونق بخشی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں ایک دفعہ پھر ادارہ کی طرف سے بھی آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ادارہ تبلیغ اسلام کی خدمات یہ ہیں کہ یہاں الحمدللہ 7 سال سے نماز با جماعت کا اہتمام ہے، اور اس جگہ میں 10 سال سے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ اور نماز تراویح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں میں آج میں بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی جائیداد ہے، اپنی پراپرٹی ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، بڑا اہم پروگرام ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ مسجد صرف اور صرف اللہ کا گھر ہے، صرف اور صرف اللہ کا گھر ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں، کسی کی جائیداد نہیں۔ ادارے کی ساری جگہ جو ہے وہ الحمدللہ مسجد کے نام ہے، ساری جگہ مسجد کے نام ہے۔ اور جو کیس چل رہا تھا 2 سال، وہ بھی اب اس حق میں ہو گیا ہے کہ یہاں مسجد کی اجازت آپ کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی کوششوں سے مل گئی ہے۔ اس وقت ساری جگہ جو ہے وہ مسجد کے نام لگ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ ہم تمام علماء کرام کو بلائیں گے، بہت اچھا پروگرام ہوگا، اور آپ سب کو یہ واضح بھی کریں گے۔ لیکن میں پھر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں بھی اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے۔ جتنا اس پہ میرا حق ہے یا محترم حاجی اللہ جتہ صاحب کا حق ہے، اتنا ہی حق آپ کا ہے۔
میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں سے یہاں جمعہ شروع کیا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ہمیشہ جمعے کے میں مشورہ لیتا ہوں تب کام کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہے کہ یہ ان کی اپنی جائیداد ہے تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، آپ لوگوں کا تعاون، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ بھی یہاں اپنی ممبرشپ کے والے سے، ہر مسجد کو ضرورت ہوتی ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے، آپ جتنے لوگ یہاں مسجد کے قریب رہتے ہیں، آپ ظاہر تعلقات ہوتے ہیں، مسجدوں سے اپنے ممبر نہیں چھڑوا سکتے، لیکن اگر سارے نہیں تو کم از کم ایک یا دو گھر کے 2 ممبر، اگر 4 آدمی ہیں 5 آدمی تو کم از کم 2 کی ممبرشپ جو ہے وہ اس مسجد کو ضرور دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے علاوہ یہاں بچوں کی قرآن کریم کی کلاس ہوتی ہے، ناظرہ کی، سوموار سے لے کر جمعرات تک 3:30 سے 5:30 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے۔ اس میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے یہ بچوں کو جو ہیں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں دین اسلام کے بارے میں۔ جس طرح آپ اکثر لوگ لیٹ آئے ہیں، پہلے بچوں نے کچھ سوال بچوں سے کیے تو انہوں نے جواب بھی دیے، اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے رہیں، اور اتوار کے دن مردوں کے لیے درس قرآن مولانا محمد اسجد صاحب دیتے ہیں، جو کہ الحمدللہ اب 12واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہے۔ اور بچیوں کے حوالے سے جو نوجوان بچیاں ہیں ان کی کلاس ہفتے کو اور اتوار کو ہوتی ہے، تقریباً 4 بجے کے قریب۔ ان کی 2 کلاسیں اب چل رہی ہیں۔ پہلی کلاس جو ہے اس کا 15واں پارہ کل ختم ہو رہا ہے، کل ان کے 15 پارے مکمل ہیں۔ کل عورتوں کا بھی پروگرام ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو ضرور بھیجیں، کل عورتوں کا پروگرام ہوگا۔ ان کے 15 سپارے جو ہیں وہ ترجمے کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے۔ اور دوسری کلاس جو ہے بچیوں کی، وہ ان کا 5واں سپارہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جی آپ نے کیا کہا؟ جی بچیوں کا ٹائم جو ہے کل درس کا ہے 3 سے 6 بجے تک، یہی ٹائم ہے۔ 3 بجے پروگرام شروع ہوگا اور 6 بجے تک ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا وغیرہ ہوگا۔ تو اپنی بچیوں کو، گھر والوں کو ضرور بھیجیں۔ یہ ادارہ کی خدمات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب آپ حضرات کے لیے یہاں انتظامیہ کی طرف سے آپ کی ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے، اور دعا کے بعد آپ حضرات اوپر والے ہال میں تشریف لے جائیں، اپنے جوتے پہن کے جائیں، تو اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھیں۔ جب طارق بھائی آپ کو کھانے کا کہیں گے تو پھر آپ جی دعا منگا لیں۔ بس آپ کے میزبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں، بس پروگرام ختم ہوتا ہے۔ حافظ بشیر صاحب کے سے درخواست ہے کہ دعا کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین بامام الحکم العادل، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے صغیرہ کبیرہ اجماع انفرادی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، تمام اعمال میں خشوع و خضوع کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر والی زبان نصیب فرما، شکر والا دل نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا، امت مسلمہ کو جتنے بھی درپیش مصائب اور پریشانی اللہ پاک وہ دور فرما۔ یہود و نصارہ کے اللہ پاک شر سے اور ان کے جو ہے نا ناپاک عزائم سے امت مسلمہ کی ملت اسلامی کی حفاظت فرما، تمام بلاد اسلامی کی اللہ حفاظت فرما، اور تمام بلاد اسلامی کو اندرونی بیرونی طور پر اللہ پاک خطرات سے محفوظ فرما، استحکام نصیب فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، ہر قسم کی قتل و غارت و خون ریزی کو ختم فرما، پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔
پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی دولت سے، کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری نسل نو کی اللہ پاک حفاظت فرما، اور اس ادارے کو اور دنیا بھر کے جتنے بھی دینی ادارے اللہ پاک سب کو ترقی دن دگنی رات چگنی نصیب فرما۔ اللہ پاک اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی اللہ پاک معاونین ہیں اور جتنے اس کے انتظامیہ، اس کے معلمین، معاونین اور یہاں کے طلباء جو اس سے منسلک ہیں، اللہ پاک سب کی خدمات اللہ قبول فرما، اور ان معصوم بچوں کو اللہ پاک جو ہے زیور تعلیم سے، دین کی تعلیم سے جو ہے آراستہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جتنی باتیں بھی یہاں پر کہی گئی ہیں اچھی باتیں اللہ ہم سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔